بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 51 سے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 سے شروع ہونا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے انکار کیا، کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، ہؤلاء اہدی، یہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا، زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کی، یعنی یہ سیدھے راستے پر ہیں ان کے مقابلے میں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ اس معاشرت کو اختیار کریں کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ معاشرت ہے، اور اس غرض سے اللہ نے وہ ہدایات دیں کہ جو سب سے زیادہ ضروری تھی، جو معاشرے کے ان خاص پہلوؤں سے متعلق تھیں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح کے نتیجے میں جو سوسائٹی وجود میں آ رہی تھی، اس کے دشمن بھی تھے، اس سے حسد کرنے والے بھی تھے، یعنی منافقین، اور پھر منافقین کے پیچھے جو اصل ان کو سمجھانے بجھانے والے لوگ تھے، وہ یہود تھے۔ انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دیں کہ کسی طرح سے یہ ریفارم موومنٹ، یہ جو ایک اصلاح کا عمل شروع ہوا ہے، یہ رک جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اللہ نے پھر ان لوگوں کو زیر بحث لا کر ان کا پردہ چاک کیا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس اللہ کی پچھلی کتابیں موجود ہیں، جن کتابوں میں ہمارے ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، مگر وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ نبوت کا جو سلسلہ خاندان بنی اسرائیل میں چلا آ رہا ہے، وہ بنی اسماعیل کی حصے میں آئے۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے لیے مخالفت بھی کی، سازشیں بھی کی، اور ایک منافقین کی جماعت بھی ان کے زیر سرپرستی مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو انہی کے بارے میں یہ مزید فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، تورات دیے گئے، انجیل دیے گئے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ جبت یعنی سفلی علوم، جادو اور ٹونے ٹوٹکے، جن میں اصل مستقل بذات اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو مانا جاتا ہے، اور
ان سے مدد چاہی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک گرا ہوا مشرکانہ ناپاک کام ہے۔ فرمایا کہ یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، طاغوت بالجبت و طاغوت یعنی شیطان۔ تو جب کوئی قوم گر جاتی ہے اخلاق سے، ایمان سے، اس کو اللہ کا پیغام ملا مگر پیغام کو تو اس نے اہمیت نہیں دی، تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے ہاں جو گراوٹ آتی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو توحید کا ان سے تقاضا کیا گیا ہے وہ اس تقاضے کو پورا کرے۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انکار کیا، ہَؤُلَاءِ یہ لوگ ہیں اَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا جو زیادہ ہدایت پر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو ایمان لائے، سبیلا ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یہ آبویسلی حسد کے جذبے میں بہت آگے بڑھ جانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے حسد کرتا ہے اس کی دشمنی میں وہ مبالغہ آمیز باتیں منفی کرنے لگتا ہے کہ جس کا کہ کوئی سرے سے تک نہیں بنتا۔ اختلاف انسان کو دوسروں سے ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اختلاف ہوتا ہے تبھی تو انسان کا کیریکٹر سامنے آتا ہے۔ جب سبھی کچھ اچھا ہے، سبھی کچھ اتفاق پر مبنی ہے، تو پھر تو نہ کوئی ٹینشن ہوئی اور نہ کوئی آزمائش ہوئی۔ تو اختلاف کے باوجود دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا، دوسرے کے بارے میں وہ بات کہنا کہ جو حق بات ہے، یہ اختلاف میں کامیابی ہے۔ ظاہر ہے اختلاف میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آدمی اختلاف برائے اختلاف نہ کرے، بلکہ وہ یہ جانے کہ آخر سچائی کیا ہے، حق بات کیا ہے۔ تو اختلاف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی حق پسندی، حق بات کو جاننے کی خواہش، اس میں خلوص، اخلاص، یہ سامنے آتا ہے، اور دوسری جانب انسان کا یہ کیریکٹر بھی سامنے آتا ہے کہ جو یا تو اختلاف کی وجہ سے انسان آگے بڑھ کر دوسرے کی عزت اچھالتا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اس کو غلط طریقے سے اس کو اذیت پہنچاتا ہے، مبالغہ آمیز حد تک اس کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ یہ کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں۔ جس شخص کو اختیار ملا، جس شخص کو طاقت ملی، اور اس نے اپنے سے اختلاف کرنے والے لوگوں کو اپنے طاقت کی وجہ سے ذلیل کرنے کی کوشش کی، وہ ایک تو خود بھی مارا جائے گا یا مارے جائیں گے جب کبھی ان کے اوپر وہ وقت آئے گا کہ جب وہ زیر دست ہوں گے۔ لیکن یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ اختلاف میں انسان اپنے بیلنس کو نہ سنبھال سکے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کیریکٹر والا ہوتا ہی وہ انسان ہے کہ جو اختلاف کے باوجود بیلنسڈ بات کرتا ہے، متوازن بات کرتا ہے، جو بات قابل تعریف ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور جو بات کنڈیمنیبل ہے اس کو کرٹیسائز کرتا ہے۔ تو یہ یہودی اس امتحان میں بری طرح فیل ہو گئے، اور اس ناکامی، اس فیلیور کا ایک بہت بڑا
جو آپ کہیے ایکسٹریم نقصان اور گھاٹے کا پہلو وہ یہ ہے کہ آدمی جس سے اختلاف کرے اس کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو جائے، آگ لگ جائے اس کے اندر. تو یہ یعنی ایک ایکسٹریم بات تھی کہ جس میں مبتلا ہو گئے کہ جو لوگ ان سے مختلف تھے، یعنی مسلمان، ان کے مقابلے میں مشرکین اور کفار کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کفار اور مشرکین ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، which is absolute nonsense. کوئی اس کی کوئی تک ہی نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہتے تھے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جب آدمی حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے کیریکٹر کو تباہ کر دیتی ہے. اس کے اندر انصاف، بیلنس، دیانتداری نام کی چیز نہیں رہتی. یہ یہودیوں کا یہی معاملہ تھا. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی. لعنت یعنی یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. خدا تعالیٰ کو نہ کسی کی شکل و صورت دیکھنی ہے، نہ کسی کا خاندان دیکھنا ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ گفتگو کیسے خوبصورتی سے کرتا ہے، یا وہ کن بڑے بڑے بزرگوں کا کی اولاد ہے. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ انسان کا کردار کیسا ہے. اور جب انسان اپنے کردار میں اتنا پست ہو جائے جیسے کہ یہ یہودی ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں اندھے ہو گئے اور اس طرح کی ایبسرڈ نان سینسیکل باتیں کرنے لگے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. وَلَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گا. یہ کتنی بڑی گھاٹے کی بات ہے، کتنی بدنصیبی ہے کسی فرد یا کسی خاندان یا کسی قوم یا کسی مذہبی گروہ کی کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے اور پھر اس کا کوئی مددگار نہ ہو. اس لیے کہ مددگار تو اصل میں اللہ ہی ہے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس بادشاہت کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ وہ دوسرے لوگوں کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. یعنی یہ پرابلم کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیا ان کو بادشاہت ملی ہے اور وہ اس کو مونوپلائز کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور وہ کسی اور کو اس کا کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا یہ وجہ ہے؟ ام یحسدون الناس، اس کے بعد اصل بات بتائی، یا یہ کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہربانی سے نبوت عطا فرمائی اور آپ بنی اسماعیل میں سے تھے. یہ خدا کا فیصلہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، تو وہ ان سے حسد کرنے لگے. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. انسان کسی کی دشمنی میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ آدمی اپنے اندر کے انصاف پسند انسان کو نمایاں کرے، ابھارے اور اس آگ کو بجھائے. حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب حق پسند ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو ایسٹیمیٹ کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں وہ امیجن کرتا ہے کہ ان کا کیا حقیقی مقام ہے. سو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم اسسمنٹ جب کریں تو اس میں کسی
جذبے کو کسی دوسری چیز کو کوئی حیثیت حاصل نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی سپیریئر ہے تو مجھے اس کی سپیریورٹی ایکنالج کرنی چاہیے. یعنی انصاف ہے نا، انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو مقام اور حیثیت ہے وہ اس کو دی جائے. تو حسد کیا کرتا ہے؟ حسد اصل میں انسان کو اس انصاف کرنے سے روک دیتا ہے. اور اس میں ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کو اپنے بارے میں غلط فہمی، اور اس غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ انفارچونیٹلی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے مبالغہ آمیز ایگزیجریٹ کرنے والے چاپلوس سائیکوفینٹس وجود میں آ جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت ہے. اب ذرا سے کچھ نمایاں ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں آپ کو زمین سے اٹھا کے عرش پر لے جانے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ہم شیلو چھوٹے لوگ ہیں. یعنی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو اصل میں وی ڈونٹ مین اٹ. اگر کوئی شخص عہدے میں ہے، آئی ڈونٹ نو، اس کے کچھ اختیارات ہیں تو یہ کیا جاتا ہے. تو یہ اصل میں یہ ایک اتنی شدید بیماری ہے، اور چونکہ اس کا ذکر یہاں آیا ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر یہی نہ دیکھے کہ میری کیا پوزیشن ہے ویزاوی جو قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر قرآن کا پڑھنا مفید نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ حسد کر رہے ہیں اس پر کہ جو اللہ نے دیا اپنے فضل سے بعض لوگوں کو. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی سپیریورٹی کو مان کر بعض چیزوں میں اور سرنڈر کر دے. جیسے آدم کے آگے ابلیس نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اس طرح سے اس کا الٹ انسان کرے اور آدم کے آگے جھک جائے. جھکنے سے مراد یہ کہ بندہ اعتراف کر لے کہ یار I acknowledge کہ اس کی یہ superiority ہے. Not that I am giving up, I'll give it a fight. مگر یہ فائٹ پازیٹیو ہوگی. اس میں دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، دوسرے کو ذلیل کرنا، وہ زبان استعمال کرنا کہ جو گری ہوئی گھٹیا زبان ہے، اس سے انسان بچ جائے گا. اس لیے کہ انسان کے اندر ایک انصاف پسندی آئے گی. فرمایا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اور ہم نے دی ابراہیم کو کتاب اور حکمت. ابراہیم کی اولاد کو معاف کیجیے گا. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سن لو، تمہیں حسد ہے بنی اسماعیل سے، تمہیں حسد ہے ہمارے پیغمبر سے، تو سن لو. فقط آتینا آل ابراہیم، ہم نے تو ابراہیم کی آل کو، ابراہیم کی اولاد کو عطا فرمایا الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت. یعنی اپنی شریعت اور ایمان اور اخلاقیات کی تعلیمات، جو اللہ کے دین انہی دونوں چیزوں پر مشتمل ہے. اور وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ایک عظیم بادشاہی عطا فرمائی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسماعیل کے لیے ایک فیوچر میں اللہ کی عنایت کا فیصلہ تھا اس کو بھی بیان کر دیا. ابھی تو اس کے دور دور امکانات بھی نہیں تھے جو یہاں بیان ہوئے ہیں سورہ نساء میں. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سٹرگل کر رہے ہیں، منافقین ہیں، یہودی ہیں، ادھر مشرکین مکہ ہیں. لیکن اللہ نے اس دوران میں اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ ایک عظیم سلطنت عطا فرمائے گا ابراہیم کی اولاد کو. یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ان کو یہ جو شرف ملا ہے تو اس لیے ملا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو صرف نہیں چنا تھا، اصل میں اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ ابراہیم کی اولاد کو نوازے گا. تو ابراہیم کی اولاد کو ہم نے اب شریعت اور حکمت یعنی
ایمان اور اخلاقیات عطا فرمائے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو ایک عظیم بادشاہت دیں گے جو خلافت راشدہ کی صورت میں سامنے آئی، ایک وسیع و عریض علاقہ ہے کہ جو ان کے زیر کمان آیا، جس میں انہوں نے اللہ کے دین کے احکام کو نافذ کیا، اور اس میں ایک حد تک ایک عرصے تک بہت پراسپیرٹی رہی۔ یہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا، اور یہودیوں کو گویا کہ یہ کہا کہ تم نے جو حسد کرنا ہے کر لو، ہمارا تو یہی فیصلہ ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لائے، یعنی یہ جو اللہ کا پیغام ہے، جو کتاب اور حکمت ہے، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے رک گئے، جنہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب یہ بات پیش کی جا رہی تھی تو یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ابھی ایک کشمکش جاری تھی ان کے اندر۔ وہ اس بات پر غور کر رہے تھے، اس کو کنسیڈر کر رہے تھے کہ کیا اس پیغام کو مانا جائے، سیریسلی لیا جائے یا نہیں لیا جائے۔ آبویسلی کچھ لوگ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حسد میں مبتلا ہو کر خلاف بات کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے بہت سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو حق پسند تھے اور وہ اسیسمنٹ کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لائے اس پر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس سے رک گئے، انہوں نے منہ موڑا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ، جہنم کافی ہے ان لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں، اللہ کا پیغام آ گیا ہے، وہ پیغام کے جو ان کی کتابوں میں جس کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، لیکن محض اس وجہ سے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جو نبی بھی آئے، جو کتاب، حکمت، شریعت، قانون آئے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، اسے بنی اسماعیل میں سے ہم نہیں مانیں گے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ مخالفت ہے، اوکے، آئی مین ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ آپ بہت زیادہ بیلنسڈ ہوں، اگرچہ کہ یہی آئیڈیل ہے۔ اصل کیریکٹر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے مختلف، کہیے مخالف کے بارے میں پوری بیلنسڈ ایک رویہ اختیار کریں۔ لیکن اگر آپ دوسرے کی تحقیر کریں، انسلٹ کریں، اس کو ڈیمین کریں، اس کے لیے ذلیل کرنے کے آپ طریقے اختیار کریں، الفاظ، مذاق اڑانا، تھپتیاں چست کرنا، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے امپاسبل ہو جاتا ہے کہ جب ان کو کوئی چیز ملے، ان کے لیے کوئی حیثیت اللہ کے یہاں طے ہو، تو اس کے بعد ماننا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ یہودیوں کی پرابلم تھی، اور انہوں نے خدا کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، بیکاز وہ بنی اسماعیل کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ وہ امی کہ وہ ایکسپریشن اختیار کرتے تھے کہ دے آر illiterate، اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ یعنی جب انسان حق کے بارے میں اتنا اندھا ہو جائے کہ وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے، اور ظاہر ماننے سے انکار کرنے کی یہی وجوہات ہوتی ہیں، حسد ہے، ایروگنس ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا، ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب ان کو آگ میں جھونک دیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی،
بدلناہم جلودن، تو ہم ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے، جلودن غیرہا، دوسری، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ایک خاص حد کے چلنے کے بعد تو کھال بیکار ہو جاتی ہے، اس میں تکلیف کے پہنچنے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کے بعد ایک اور دے گا، تاکہ یہ عذاب، یہ تکلیف اور اس کا احساس جاری رہے۔ اور اللہ پاورفل ہے، زبردست ہے، اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی وہ جو انعام دیتا ہے اور جو سزا دیتا ہے، دونوں اس کی حکمت، اس کی وزڈم پر مبنی ہے۔ یہ حسد کی آگ میں جلے، ان کو آخرت میں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان میں ہوں گے ساتھی پاکیزہ۔ وندخلہم، اور ہم ان کو داخل کریں گے ظلن ظلیلا، گھنی چھاؤں میں۔ یعنی یہاں جو عرب معاشرے میں، عرب ماحول میں جو تپتی ہوئی، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اس کی جگہ پر ہم ان کو وہ سایہ، وہ چھاؤں فراہم کریں گے کہ جو ان کو اس کی تکلیف سے بالکل آزاد کر دے گی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ یہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک سمجھے نا کہ کلام میں ایک درمیان میں ایک پیسج ایسا آ گیا تھا کہ جس میں اس سارے پروسیس کو سبورٹ کرنے والے، اس کو خراب کرنے والے لوگ تھے، کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے ایڈریس کو مائل کیا، اس کی طرف انکلائنڈ ہوا۔ ان پہ ایک بھرپور تبصرہ کرنے کے بعد اب بات واپس لوٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس اچھی معاشرت کے قیام کے بعد جب موزوں وقت آئے گا تو ہم تمہیں وہ عظیم بادشاہی عطا کریں گے جس کا ذکر ابھی پیچھے ہوا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ یعنی جو حکمران ہوتا ہے، جس کو اقتدار ملتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو لوگوں کی امانتیں اس کے پاس ہیں، ان کو وہ میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو فراہم کرے، اس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہ ہو، بلکہ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ مل جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس اہم ذمہ داری میں جو ایک سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ یہ بات ہم اس سورہ میں آگے چل کے دیکھیں گے، اور اگلی سورہ جو اس کی جوڑا سورہ ہے اس میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عدل اور انصاف کرنا، اور عدل کرتے ہوئے
اللہ کا گواہ بننا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آیت 135 آگے آئے گی اس میں فرمایا کہ تم انصاف کرو اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں خود تمہارے اپنے مفادات پر، والدین کے مفادات پر، رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے، اس کے باوجود انصاف کرو. اور اگلی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ تم انصاف کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے گواہ بن کر تم انصاف کرو، گواہی دو، اگرچہ کہ اس کا فائدہ دشمن ہی کو کیوں نہ ہو. تمہیں کسی شخص یا قوم کی دشمنی اس بات کی طرف نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اس کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، نہایت ہی اچھی بات ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب اسی ضمن میں کہ جب یہ اب مسلمانوں کو سلطنت حاصل ہوگی اور ظاہر ہے کہ پیغمبر نے ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہنا تھا، اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ اب یہ ہدایت دے رہے ہیں مسلمانوں کو اور خاص طور پر حکمرانوں کو، حکمرانوں کے بارے میں عام لوگوں کو. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کے اوبیڈینٹ ہو، ان کا کہا مانو. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہوں ان کی بھی اطاعت کرو. یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں جو اصل اطاعت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نظام کا وہ حصہ ہیں، ان کے جو حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کریں، ان کی بات بھی مانیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی نظام میں رہیں اور اس نظام کی خلاف ورزی کریں، اس کے ڈسپلن کو آپ توڑیں، اس کے قوانین کو آپ وائلیٹ کریں. سو فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے جو اولو الامر ہیں، جن کو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہے، ان کو بھی، ان کی بھی اطاعت کرو. البتہ یہ جو حکمران ہیں جن کو معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کی اطاعت کنڈیشنل ہے. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تمہارے درمیان، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فیصلے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی حکمران جو بھی قوانین بنائیں تمہیں اس کو ماننا ہے. ظاہر ہے کہ قوانین اچھے بھی ہو سکتے ہیں، قوانین برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سبھی کو ماننا ہے. ماننا ہے سے مراد سبھی کی اطاعت کرنی ہے، سبھی کو فالو کرنا ہے. لیکن ایک تو خیر یہ ہے کہ حق حاصل ہونا چاہیے ہر ایک کو کہ اگر وہ کسی بات کو، کسی قانون کو، کسی پالیسی کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو وہ اس کو کرٹیسائز کر سکیں، اس پر تنقید کر سکیں. لیکن بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ حکمران کوئی ایسی بات کہے، ایسا قانون بنائے کہ جو لوگوں کے خیال میں، بعض لوگوں کے خیال میں دین کے خلاف ہے یا اس قانون کو نہیں بننا چاہیے.
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تنازعہ ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود بنفس نفیس موجود نہیں ہے، رسول بھی جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ بھی موجود نہیں ہوں گے، تو پھر ان کی طرف کیسے لوٹایا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نظام کے اندر ایک ایسا فیکٹر، ایک ایسا حصہ ہوگا کہ جس میں اس بات کا اہتمام کیا جائے گا کہ کوئی اگر اختلاف ہے تو وہ اس کے پاس جائے، اور وہ جو نظام کا حصہ ہے اس میں جو افراد ہیں وہ پھر فیصلہ کریں کہ یہ جو شکایت آئی ہے ماتحتوں کی، رعایا کی، جو سبجیکٹس ہیں ان کی اگینسٹ دا رولرز، اس میں کون سی بات صحیح ہے. اور ظاہر ہے اس کا مطلب ہے عدلیہ کا قیام، یعنی ایک ایسی جوڈیشری کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس میں لوگ جا سکیں، اپنی بات کو پیش کر سکیں، اور پھر وہ طے کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق بتائے ہوئے احکام کے مطابق یہ قانون ہے یا اس کے خلاف ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسا کرو گے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوگے. ذالک خیر، یہی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے، یعنی یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے. فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. اب یہ دوبارہ انہی منافقین اور یہودیوں کی طرف مضمون لوٹ گیا. فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو گمان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت سے فیصلہ کرائیں، یعنی اپنے فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس جائیں. طاغوت شیطان ہے، لیکن یعنی جو بھی اللہ کے رسول کے لائے ہوئے پیغام کا مخالف ہے، بڑا مخالف، تو وہ بھی طاغوت ہوگا. اور یہاں ایک شخص کا نام بیان کیا جاتا ہے، کعب بن اشرف، کہ جس نے مقابلے میں آ کر یہ اس چیز کا اہتمام کیا، چیلنج کیا کہ وہ ایک عدالت، انڈیپینڈنٹ عدالت بنا دے. یہ وہ شخص تھا کہ جس کو پھر اللہ کی طرف سے جب پیغام بالکل واضح ہو گیا آخری حد تک، تو اسی سزا سے دوچار کیا گیا کہ جس سزا سے اللہ کے پیغام کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق رسولوں کی آ جانے کے بعد ان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. تو اس کو اس قانون کے تحت اس کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا، یہ مارا گیا. فرمایا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں، ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں اس پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری جانب اپنے فیصلے کروانے کے لیے اس طاغوت سرکش لیڈر کعب ابن اشرف کے پاس جاتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بی، حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے کہ وہ اس کا انکار کریں، یعنی طاغوت کا جو کوئی بھی اللہ کے رسول کے خلاف کھڑا ہوگا مقابلے میں، تو وہ ظاہر ہے کہ سرکش شیطان ہی ہو سکتا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے
کہ وہ ان کو گمراہ کرے، مبتلا کرے دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس جانب کے جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو تم دیکھتے ہو ان منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ تم سے واضح کترا جاتے، یعنی ان کے اندر اس کی انکلینیشن نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر وہ ایمان ہی نہیں ہے، کہ جو ایمان اگر انسان کے اندر ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی شرف کی بات یہ ہو کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس جائے اور ان سے اپنے معاملات کے بارے میں فیصلہ کروائے۔ لیکن وہ ایک مقابلے میں ایک سرکش ایک شیطان کھڑا ہو گیا اور یہ منافق اس کے پاس جاتے، پرابلی اس لیے کہ ان کی مرضی کے ان کو فیصلے ملتے، اور انہیں سچائی انصاف تو درکار نہیں تھا، انہیں تو درکار تھا اپنے مرضی کے فیصلے، ججمنٹس۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو کیسا عجیب دن ہوگا، کیسا عجیب ہوگا وہ وقت، اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو مصیبت آن پڑے گی ان کے اپنے ہاتھوں سے، قدمت ایدیہم، خود ان کے اپنے ہاتھوں سے، ثم جاؤک یحلفون، پھر وہ آئیں گے تمہارے پاس اے پیغمبر قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو صرف احسان، بہتری اور توفیق چاہتے تھے، یعنی دونوں کے درمیان مفاہمت، ہمارا تو یہ خیال تھا، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو چونکہ ایک طرف یہودیوں کے ساتھ بھی ساز باز کر رہے تھے اور ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جو اللہ کا قانون ہے کہ جب رسول آ جائیں گے اور بات آخری حد تک واضح ہو جائے گی تو اس بات کے واضح ہونے میں یہ ہوگا کہ گریجولی ان کے اوپر دائرہ تنگ ہو جائے گا اور وہ بالآخر عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، ان کے ساتھ سختی کی جائے گی، یا تو مان لیں گے یا پھر وہ اور زیادہ کفر میں، منافقت میں مبتلا ہوں گے اور وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت جو آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیسا عجیب ہوگا وہ وقت کہ جب ان پر خود ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آئے گی، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارا تو ارادہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم بہتری چاہیں اور ایک موافقت، ایک ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان، اس کو دور کریں۔ ہم اس لیے ان سے ملتے تھے، ظاہر ہے کہ ایک غلط بات، جھوٹی بات، جس کو انہوں نے ایک خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی یہ موافقت اور بہتری یہ چیز نہیں تھی، وہ تو اصل میں منافق تھے، اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کے وہ اس میں آفیشلی شامل ہو گئے، کلیم کیا کہ مسلمان ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی حق بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ فرمایا فاعرض عنہم، تو آپ ان سے اعراض کریں، واعظہم، اور انہیں نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے بارے میں ان کے ساتھ ایسی بات کریں کہ جو دلوں میں اتر جائے، یعنی
اس کا انداز ایسا ہو کہ سمجھنے والا اگر سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ پائے. تو فرمایا کہ آپ ان سے ایسی بات کریں کہ ان کے دلوں میں اتر جائے. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول بھی، الا لیطاع باذن اللہ، سوائے اس مقصد کے لیے، اس منصب کے ساتھ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا کہا حکم مانا جائے، باذن اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے. یعنی پیغمبر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے آئے ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، ان کے پیغام کو اللہ کا پیغام سمجھ کر اس کے آگے سرنڈر کیا جائے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ایسا ہوتا کہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جاؤ کا، وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو وہ اللہ کو پاتے بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان. یعنی یہ ان کو راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو ان سے غلطی ہوئی، منافقت ہوئی، اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگتے کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ حرکت ٹھیک نہیں تھی، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ وہ بھی ان کے لیے معافی مانگیں، اور جب وہ بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا. یہ اللہ کے رسول کا کسی فرد یا کسی گروہ کے لیے معافی مانگنا اصل میں یہی شفاعت ہے. یہ شفاعت، یہ معافی مانگنا، یہ کسی اصول پالیسی کے مطابق ہے. اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ ان کے لیے معافی مانگو. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کی ان کی حیثیت کے کلیئر ہو جانے کے بعد بھی چھوڑ کر ایک سرکش شیطان لیڈر کے پاس جا کے اپنے مقدمے پیش کیے فیصلے کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ زیادتی تھی. تو اس زیادتی کا اگر کوئی مداوع ہو سکتا تھا تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگیں. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یہ لازماً پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. فرمایا کہ فلا وربک، تو نہیں، یہ جو دعوے کر رہے ہیں اس کے کہ یہ مخلص ہیں اور یہ سچے مومن ہیں، یہ ایسے نہیں ہے. نہیں، وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک وہ آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں، جو نزاعات، جو اختلافات ان کے مابین ہوتے ہیں. ثم لا یجدون، پھر وہ نہ محسوس کریں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس پر کہ جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم کریں، وہ اپنے آپ کو اطاعت کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیں، سرنڈر کر لیں.
یعنی اب یہ بتایا گیا ہے کہ ایک صاحب ایمان کا اللہ کے رسول کی موجودگی میں جب وہ فیصلہ کریں کسی بھی معاملے کا، یعنی اس میں صرف دینی معاملات ہی نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم تو اب آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں موجود نہیں تھے، ہم تو بعد میں آئے ہیں، تو ہمارے لیے تو آپ کی طرف سے جو دین ہم کو ملا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اسی کو آپ نے اہتمام کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور اس کے لیے آپ نے خود ذمہ لیا، اللہ نے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ آپ اس دین کو پہنچا دیں۔ لیکن جب آپ خود موجود تھے بنفس نفیس، تو آپ کی ایک اور ایڈیشنل حیثیت تھی، اور وہ یہ تھی کہ چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے آپ کا فیصلہ یہ محترم تھا اباؤٹ اینی میٹر، کہ جس میں کوئی جھگڑا آپ کی عدالت میں آئے، آپ فیصلہ کریں، وہ فیصلہ لوگوں کے اپنے کچھ ذاتی معاملات کا ہو، تو آپ کے فیصلے کو ماننا دل و جان سے، یہ ایمان کا تقاضا۔ اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے کہ جی یہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ جو یہ کہے گا وہ اصل میں منافق ہے، اس لیے کہ اس نے پھر آپ کو مانا نہیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین کے معاملے میں آپ کے ذہن میں کوسچنز بھی نہ پیدا ہوں، نہیں، وہ تو پیدا ہوں گے، ان کا ہم جواب تلاش کریں گے، ہم اپنا اطمینان کریں گے، اس سے ہمارے علم میں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور لوگوں نے آپ کو مان لیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر وہ کوئی فیصلہ کریں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لیا جائے۔ جو ابھی اس کیفیت میں مبتلا، اس کیفیت تک نہیں پہنچا، اسے جاننا چاہیے کہ یہ وہ مطلوب مقام ہے، وہ سٹیج ہے کہ جس کو حاصل کرنا کے لیے سٹرائیو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی اگر ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ایمان پوری طرح سے دل میں داخل نہیں ہوا، اور آبویسلی یہ خود ایک سٹرگل ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو ایمان لانا یہ صرف یوں نہیں ہے کہ آپ مسلمان بن گئے، بلکہ یہ ایک پوری ایک آپ کہیے انٹلیکچول سٹرگل ہے۔ انٹلیکچول سٹرگل جب ہوتی ہے اس طرح کی، تو اس میں اخلاقیات، انسان کے اندر کی جو سینس آف اپریسیشن ہے آف گڈ اینڈ بیڈ، وہ آپ سے آپ انوالو ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، آج اتنا ہی۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 51 سے، 51 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت، سفلی علوم پر، سفلی طریقوں پر، اور طاغوت شیطان پر، ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن پر لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ، اور جن پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، تو تم ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس بادشاہی ہے، بادشاہی کا ایک حصہ ہے۔
فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ وہ لوگوں کو اس میں سے کوئی کچھ بھی نہیں دیں گے، کوئی حصہ نہیں دیں گے. ام یحسدون، یا یہ حسد کر رہے ہیں، الناسا لوگوں سے، یعنی بنی اسماعیل سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس پر کہ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے. فقد آتینا، تو پھر جان لو کہ ہم نے دیا، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم دیں گے ابراہیم، اعلی ابراہیم، ابراہیم کی اولاد کو، الکتاب والحکمہ، شریعت اور حکمت، اخلاق اور ایمانیات. وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیں گے ان کو ملکا عظیما، عظیم بادشاہت. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ان پر ایمان لائے، اور وہ بھی ہیں کہ جو اس سے رک گئے، منہ موڑ لیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور اس طرح کے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا. سوف نصلیہم نارا، انہیں ہم عنقریب ایک بڑی آگ میں جھونک دیں گے. کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودن، تو ہم ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، بدل دیں گے اس سے، غیرہم، اس سے مختلف، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سندخلہم، ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ کے لیے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان میں ہوں گے پاکیزہ ساتھی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے ان کو لمبے سایوں میں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں کے حوالے کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو حکم دیتا ہے کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ کیا خوب ہے کہ جو تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، ان کا خیال ہے، انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر بھی کہ جو نازل ہوا آپ پر، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی کہ جو نازل ہوا آپ سے پہلے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے کرائیں اپنے معاملات کے طاغوت سے، شیطان سے. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں. ویرید الشیطان، اور شیطان تو چاہتا ہے، ان یضلہم، کہ وہ بھٹکا دے ان کو، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس جانب کے جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف.
رأیت المنافقین، تو تم دیکھتے ہو منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کہ تم سے گریز کرتے ہیں، کترا جاتے ہیں. فکیف اذا اصابتہم مصیبت، تو کیسا عجیب وقت ہوگا کہ جب ان پر آئے گی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، خود اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، جو انہوں نے کیے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ثم جاؤک، پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے بہتری کے اور موافقت کے، ریکنسیلیشن کے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم وعظہم، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، اگنور کیجئے، اور انہیں سمجھائیے، نصیحت کیجئے. فقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے بارے میں ان کے ساتھ اس انداز سے بات کرے کہ وہ بلیغا، دلوں میں اتر جائے. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، سوائے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کی مرضی حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر یہ ہوتا کہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جاؤ کا، وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. فلا وربک، تو نہیں، ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں بن سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ کو حکم، فیصلہ کرنے والی اتھارٹی نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، ان معاملات میں کہ جو جھگڑے ان کے درمیان ہوتے ہیں. ثم لا یجدون فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیتا، اس پر کہ جو آپ نے فیصلہ کیا، جو آپ فیصلہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم کریں، سرنڈر کر دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. دیکھیے جناب، کوئی سوال ہے؟ امید ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا جی، وعلیکم السلام. I saw a clip in which the scholar says, quoting hadith, by fasting or praying at night or praying at Laylatul Qadr, all our sins will be forgiven. What about what we do for rest, for the rest of the year? Isn't that important? Please clarify. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، اس میں کسی موقع، کسی جگہ کے میں عبادت کرنے کی سگنیفیکنس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس سگنیفیکنس، اس اہمیت کو بیان کرنے میں جو ایک زور، ایمفسس ہوتا ہے، اس میں کسی اور کی نفی نہیں ہوتی. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ جو 11 مہینے ہیں ان کی عبادت اس میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال رمضان مبارک کی عبادت اور اس کے روزے اور اس میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کی تلاش، یہ ایک غیر معمولی موقع ہے اور اس میں بڑا اجر ہے. تو یہ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ جو گناہوں کی معافی ہے، وہ گناہ ہیں کہ جو چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کا بڑا موقع ہوتا ہے رمضان میں. یعنی بڑے گناہ، شرک اور زنا کے علاوہ باقی سارے گناہ جو ہیں وہ جھوٹ وغیرہ بھی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی سے متعلق ہیں.
آنیسٹلی آئی مین یہ تقسیم بھی کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یا اللہ کے معاملے میں زیادتی ہو رہی ہے، یہ بھی ہم ہی کرتے ہیں، ورنہ تو اصل میں جو بڑا گناہ ہے وہ بڑا ہے. شرک میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، زنا جو ہے وہ باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے. لیکن جو چیز ہمارے اندر ہمارے نفس میں بتا دی گئی ہے جو بڑے گناہ ہیں، ان کے لیے تو اگر کسی نے کیا ہے خدا نخواستہ تو توبہ ہی کی جائے گی. لیکن چھوٹے گناہ جو بڑے گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی عبادت میں اور مہینوں میں بھی جب ہم سنسیئرلی عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہوں پر بدکاری کرنے والے لفظ، لیکن سورہ مائدہ میں چوری جیسے آشنائی کرنے والے، چوری چھپے آشنائی کرنے والے لفظ آیا ہے؟ مہربانی کر کے ذرا واضح کیجئے کہ کیا زنا، بدکاری اور چوری جیسے چوری چھپے آشنائی میں کوئی فرق ہے قرآن میں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. زنا یہ اس جرم کا اصل عنوان ہے. چوری چھپے آشنائی یہ اصل میں اس کا آپ کہیے کہ طریقہ ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کا انداز ہے. بعض اوقات ایک برائی کو آپ مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. خاص طور پر جو چوری چھپے آشنائی کا ذکر آیا ہے، جہاں ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں شروع میں پڑھا، تو وہ نکاح کے سلسلے میں آیا کہ جو نکاح کریں پھر وہ یہ حرکتیں نہ کریں، اس لیے کہ ایسی حرکتیں کرنے والوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی انہیں اس کو چھوڑنا ہوگا. زنا اس کا عنوان ہے، یعنی اس جرم کو یہی کہا جاتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک حقیقت کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے مختلف ڈائمینشنز کو بیان کرتے ہیں. On one hand, we say that Allah is everywhere, even within us, due to the presence of His perception, but still we respect Khana-e-Kaaba as His home, though symbolically. Isn't it shows that symbolism is allowed in Islam like in other religions, as they argue that Kaaba is man-made, like our sculpture made by our own hands, but representative of our Creator. یہ امپورٹنٹ سوال ہے، اور میں ہمیشہ اس طرح کے سوالات کے بعد یہ کہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جب ہم یہ سوال سنیں کسی سے بھی، ظاہر ہے آبویسلی جو بت پرستی کرتے ہیں وہ یہ سوال پوچھیں گے، پوچھنا چاہیے انہیں. تو ہمیں وی شوڈ ناٹ ریئیکٹ اینگریلی. ہمیں کوشچن کے میرٹ کو سمجھنا چاہیے. کوائٹ آبویسلی ایک بندہ بچپن سے مندر جا رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ، بتوں کی پرستش دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے تو یہ امیجن کرنا ہی مشکل ہے، مگر ان کی تو اٹس سیکنڈ نیچر، ان کے تو اپنی زندگی کا معمول ہے. کہ میں تو ایک ہی مرتبہ انڈیا گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں جا کے محسوس ہوا کہ یار یہ پاکستان بننے کے بہت سے فائدے ہوئے، لیکن ایک نقصان یہ ہوا کہ ہم کو دوسرے لوگوں کا علم ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ نو
ہم نے دیکھا ہی نہیں ان کو کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے جو میرے ذہن میں ہے. بیسیکلی دو جوابات ہیں. ایک یہ کہ اگرچہ کہ خانہ کعبہ بھی مین میڈ ہے، مگر اللہ کے حکم پر، ایٹ دی بہیسٹ آف دی آل مائٹی، اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو تعمیر کریں. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بیسیکلی سمبلزم ہے، یعنی اللہ کا گھر بیت اللہ، یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنایا گیا گھر. یہ معلوم میں ہوتا ہے کہ ایک ہیومن نیڈ ہے کہ ہم کسی ایسے مقام کو کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے طے کر لیا کہ یہ اس کو یاد کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے، تو ہمیں وہ ملے اور ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور اگر موقع ملے تو اس کے بہت قریب جا کے اللہ کو یاد کریں. اللہ نے کسی کتاب میں بت بنانے اور بت پرستی کرنے کا حکم نہیں دیا. حد یہ ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسا نہیں ہے. جو مجھے تھوڑا بہت معلومات ہے اس میں یہ ہندوؤں کے ہاں بھی ایک بدعت ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر یہ کام کر لیا. جیسے یار ہندوؤں کو کیا بلیم کریں، ان کی تو کتابوں کے بارے میں آبویسلی کوسچنز پیدا ہوتے ہیں. قرآن کے ماننے والے جا کے قبر پرستی کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے لوگ سجدے کرتے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. سو یہ اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا کہ بت بنائے جائیں اور پرستش کی جائے. ایک اور بات بھی کہ یہ بات غلط ہے کہ کوئی بت بھی اللہ کا بت ہے. یعنی بت پرستی ایسنشلی شرک پولیتھیزم کی سمبولزم ہے. یہ ریسنٹ ٹائمز میں کوئی بڑا ہندو کوئی فلاسفر تھا جس نے آبویسلی، جب قرآن نے شرک پر تنقید کی اور اتنی بھرپور تنقید تھی کہ اس کے بعد شرک کو، پولیتھیزم کو ڈیفینڈ کرنا ممکن نہیں رہا، تو پھر بہت سے اس ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم تو یہ تو فوکس کرنے کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ بت پرستی بیسیکلی شرک کے لیے ہوتی ہے. خدا کا کوئی بت کہیں نہیں ہے. جو بھی بت ہیں وہ اصل میں کسی لات، کسی عزا، کسی منات، کسی کے لیے ہیں. سیکنڈلی، یعنی اسی سے جڑی ہوئی ایک دوسری چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ کو اپروچ کرتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ یاد آتا ہے، کوئی اور یاد نہیں آتا. یہ پتہ شدہ بات ہے، ہم کو معلوم ہے کہ وہاں جا کے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوتا ہے، صرف اللہ کا خیال ہوتا ہے. اور اللہ کی یاد اتنی پرزور مخلصانہ طریقے سے آتی ہے کہ جس سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ اصل میں اللہ ہی کے حکم سے بنایا گیا اس کا گھر ہے. جبکہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ جب بتوں کو اپروچ کیا جاتا ہے تو کسی غیر اللہ کو اپروچ کیا جاتا ہے. سو یہ ہمیں فرق سمجھانا ہے ان کو، اور اس طرح کے سوالات کو کبھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. Allah has ingrained His perception within us as well as other good attributes and moral values. Then why He has sent messengers and divine scriptures for our guidance? Can't anyone have explored His might and supremacy by his own thought process
and ingrained attributes and moral values He has embedded within us. یہ سارے سوالات جن کی ایک پرائس ہے ایک ہی دن میں تو نہیں پوچھے جا سکتے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ہماری نیچر ہے اس میں یقیناً اللہ بھی موجود ہے اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا ہمارے اندر ہماری صلاحیت بھی رکھی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ دنیا ہے اور دنیا کی اٹریکشنز ہیں اور دنیا کی ڈسٹریکشنز ہیں جس کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے. تو اللہ نے ہمارے اس دنیا کے امتحان ایکسپیرینس میں مورلی اسپرچولی اپرائٹ رہنے کے لیے کو ممکن بنانے کے لیے اس نے اپنے پیغامات کو بھیجا. اور وہ پیغامات اپنے بارے میں کیا کلیم کرتے ہیں کہ وہ الذکر ہیں. الذکر ریمائنڈر. دے آر ناٹ انفارمنگ اس اباؤٹ اینی تھنگ نیو. ہمارے اندر وہ حقائق موجود ہیں. تو یہ مزید اسی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور قرآن کے مطابق جب اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ نہ رہے انسانوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی ایکسکیوز کہ وہ کیوں غلط کام کر رہے تھے. ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ جو پیغام آتے ہیں یہ ہیومن نیچر کو اپیل کرتے ہیں. یہ فطرت اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں. چنانچہ ان کو ماننے والے وہی بن سکتے ہیں پرووائڈڈ یہ کہ پیغام ٹھیک طرح سے پیش کر دیا جائے کہ جو مورلی اپرائٹ ہوتے ہیں. چھوٹیا، جھوٹا، لپاٹیا، کھٹیا انسان، گرا ہوا انسان، دھوکے باز وغیرہ وغیرہ وہ اس کو حقیقت میں ماننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ ان کے اندر رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی قوم میں، کسی زمانے میں اللہ کے پیغمبر اور ان کا پیغام نہیں آتا تو پھر اسی کے لیے ہم اسی کی بنیاد پر ہم جواب دیں جو آپ نے کہا ہے کہ وہ تو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہوگی. کچھ لوگوں کی محض اس بنیاد پر ہوگی کہ ان کے پاس عقل تھی، ان کے پاس فطرت تھی جس میں موٹی موٹی سب باتیں موجود تھیں. لیکن اس پر مزید اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو وحی سے نماز کر ان کو ریمائنڈ کرایا اور ان کے لیے کلیریفائی کرایا. تو جس کو جتنا معلوم ہوا اس کی اکاؤنٹیبلٹی پھر اتنی ہی بڑھ جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وضو میں کچھ اعضاء مسا اور کچھ کو دھو سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ مشقت میں ہوتے ہیں پانی وضو میں مسا کا. دیکھیں ہم خدا کے ان احکام میں خود سے کوئی ترمیم اضافہ نہیں کر سکتے جو اس نے ہم کو دیے ہیں. جو کچھ اس نے ہم کو دیا ہے اس میں خود کنسیشنز موجود ہیں. آپ موزے پہنے تو موزوں پر تو مسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پر قیاس کر کے اپنے سلیوز پر بھی مسا کریں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے اور اٹس ناٹ پاسبل تو پھر تیمم کریں. تیمم اگر بیماری میں اور سفر میں الاؤڈ ہے تو ظاہر ہے کہ بیماری اور سفر میں بھی مشقتی کی وجہ سے الاؤڈ ہے. تو باقی مشقت کے جو امکانات ہیں اس میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. مگر ہم اپنی طرف سے وضو کی تفصیلات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. وعلیکم السلام. If your family is unjust and cuts off ties with you and asks you to beg
forgiveness for a behavior you are not guilty of, do you forgive them and say sorry, or take stance and not give them the benefit? The benefit of the doubt. Basically, be not willing to say sorry because you were not at fault to start with, while they demand that unless you say sorry, they will never have any relationship with you already. 7 years have passed since the severing of relations by them. میری گزارش یہ ہے, جسٹ سے سوری, a vague sorry. کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کریں, آپ کہیں جی کہ پلیز مجھے معاف کر دیں, مجھے آپ کے ساتھ تعلقات ان جھگڑوں میں جو میرا سٹینس ہے اس سے زیادہ عزیز ہے. بہت زیادہ راہ و رسم نہ بڑھائیں کہ مزید اختلافات پیدا ہوں, مگر اگر کوئی ضد میں آ جائے تو ایک سوری کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یار میرا بھی رویہ آئیڈیل تو نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے. اپنے دل میں ایک کر لیں, ایک نیریٹو بنا لیں, ایک اسٹیٹمنٹ بنا لیں کہ جی میں آئی ایم سیئنگ سوری بیکاز مائی بیہیویئر واز آلسو ناٹ آئیڈیل, سو پلیز فورگیو می. تو اللہ کرے کہ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. تعلقات توڑنے نہیں چاہیے. کیا عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو حنفی طریقہ نماز میں فرق ہے وہ سنت متواتر سے ہے؟ میرا خیال ہے کہ نماز دونوں کی ایک ہی طرح کی ہے. یہ فرق لوگوں نے جو کیا ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کیا. سو نماز ایک ہی نماز ہے سب کے لیے. درود پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ آپ اور آپ کے آل پر ایسی ہی رحمت نازل فرما جیسا کہ آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم میں سے نہیں ہیں؟ یعنی جو آپ سے پہلے کی آل ابراہیم ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے, ان میں جو لوگ اچھے ہیں جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں. اصل میں تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے دعا ہے, اس کے مقابل میں آپ کہیے یہ کہا گیا ہے کہ ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. تو یہ ٹھیک ہے کہ اس میں اگر ایک مرتبہ پہلے بھی اگر حضور اور آپ کے جو رشتہ دار اور ساتھی ہیں وہ آ جائیں اور دوبارہ براہ راست بھی آ جائیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے, بلکہ ایک دعا کو ذرا آپ دو مختلف پہلوؤں سے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ جناب. تھینکس ڈاکٹر صاحب. By having Rasools and Quran, our responsibilities have markedly increased, though many feel relaxed by saying we are Muslims and from Ummat-e-Rasool without having in-depth realization. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایک ریلیکسڈ ایک انداز ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور یہ کافر ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بات تو بہت مختلف ہے.
ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ان سے تو بس اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا ان کو معلوم تھا. سو اس رسپانسبلٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے. کیا نماز کا طریقہ کسی کے خیال کے مطابق ہے؟ نہیں، میں جب یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، تو ایک تو تھوڑا سا میں لیس دین 100% کانفیڈنٹ ہوں، یہ تو بات سے ہی لگ رہا ہے. اب میں اس کو مزید بھی انویسٹیگیٹ کروں گا. لیکن نماز تو پورے اس کے ساتھ ہے، سنت کے ساتھ ہے نا، جو متواتر سنت ہے. تو کسی ایک فقہ میں ایسا ہونا اور بقیہ میں نہ ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجماع اور وہ تواتر تو نہیں رہا. تو نماز تو ساری کی ساری مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے. تو اس میں ایک الگ سے طریقہ یا تو سب مسلمانوں کے ہاں رائج ہو، خواتین کے ہاں. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ میں نے ذرا لیس دین 100% کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میرے خیال میں ہی ایسا نہیں ہے. آل ابراہیم پر وہ کون سے نہیں جو حضرت محمد علیہ السلام کی آل پر نہیں ہو سکتی؟ دعائیں کرنی پڑ رہی ہیں. کون سی برکتیں تھیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے دعا کرنی، اور یہ حضور کی خود بتائی بھی دعا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے کہ ہم پیغمبروں کے معاملے میں کوئی مقابلے بازی کریں. یہ سب ہمارے ہی پیغمبر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے لیے ہم کیسے دعا کریں، تو آپ نے یہ بتائی دعا. اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک انکساری پائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق پایا جاتا ہے. تو اس میں کمی اور بیشی کا کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جن کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی اولاد ہی میں نبوت ہوگی. تو وہ ایک بڑے عظیم اللہ کے پیغمبر تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. چلیے انشاءاللہ اگلی مرتبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.